بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اوکے وبرکاتہ. تو آج ہمارا انڈرسٹینڈ اسلام کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور ہمارے ساتھ ہے فرمان بھائی مسلم اسپیل سے اور محمد جنید گائیڈنس کلب سے. تو جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈ اسلام. تو سب سے پہلے جو اسلام کی بنیادی چیز ہے کہ اسلام پہلے ایک رب کو ماننا سکھاتا ہے، اور ہمارا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے وہ اس کو انکار کرتے ہیں. ایتھیسٹ اگنوسٹک لوگ ہیں، سب ڈاؤٹ میں ہیں کہ رب کی ایگزسٹنس ہے یا نہیں. تو میں فرمان بھائی سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اصل میں ہمیں رب کیوں چاہیے؟ وائی وی نیڈ گاڈ ان آور لائف. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو بیسکلی مبارک بھائی آپ نے جو سوال کیا کہ ایک انسان کو گاڈ کی ضرورت کیا ہے، خدا کی ضرورت کیا ہے، تو اس کا کوئی زیادہ بڑا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی یہاں پر دنیا میں آتی ہے، کوئی بھی بڑی پریشانی آتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں سے وہ ہو جاتے ہیں، ہوپ لیس ہو جاتے ہیں بالکل پورے طریقے سے کہ یہ ہماری مدد کر ہی نہیں پا رہے. جب کوئی بھی مدد ہی نہیں کر پا رہا اس کی، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی پاور، کوئی سپریم بینگ، کوئی ایسی چیز ہو جو کہ میری مدد کر سکے. اور یہی کانسیپٹ ہمارے یہاں دین میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمام طریقے کی قدرت ہے. ان قدرتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور باقی سارے کام بھی جو ہوتے ہیں. تو بیسکلی یہی چھوٹا سا ہی کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہماری جو ضرورت ہے وہ انسان پوری نہیں کر سکتے. ہر چیز کی ضرورت انسان پوری نہیں کر سکتے. اس لیے ایک انسان کو ایز اے ہیومن خدا کی ضرورت پڑتی ہے. اور تبھی لوگ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو خدا بنانے لگتے ہیں. بتوں کو بھی خدا بنا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا کے ان کی عبادت کرنی شروع کرتے ہیں. یہ بائی نیچر ہے انسان کے اندر. جی، اور بائی نیچر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ 3 نیڈس ہوتے ہیں. ایک ہے وہ فزیکل نیڈس، اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا پڑتا ہے اور کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے پڑتے ہیں، یہ اس کے فزیکل نیڈس ہوتے ہیں. اور دوسری جو ہے اس کے ایموشنل نیڈس، جیسے کہ اس کو لو، افیکشن، اس طرح کے کچھ ایموشنس چاہیے ہوتے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایموشنلی بلٹ اپ رکھ سکے. اور تیسری جو نیڈ ہے وہ اسپرچل نیڈ ہے. اور انسان کو ایک ایسی اینٹیٹی یا ڈیوائن اینٹیٹی کی ضرورت ہے جس سے اس کا قرب حاصل ہو. جب وہ ایک دم سے ہوپ لیس ہو جائے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے امید ملے. اس کے لیے بھی اس کو رب کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اسلام کا جو سب سے بڑا رکن ہے، پہلا رکن ہے، فنڈامنٹل یونٹ جو ہے اسلام کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ. ایک ہی حقیقت ہے اس سارے جہان کی، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے رب کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہم یہی نہیں جانتے کہ ہمارے زندگی میں رب کا کانسیپٹ کیا ہے. اسی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہیومن نیچر سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رب چاہیے ہی چاہیے. رب سے ہی ہمیں امید ملتی ہے. اگر اسلام کو ہم ہٹا بھی دے، دین کو، ریلیجن کو ہٹا بھی دے، تو بھی ہمیں اپنے ہیومن نیچر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رب کی ضرورت ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے کچھ اور وضاحت چاہوں گا کہ دین کا کانسیپٹ اب اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو یا انسانوں کو دیا ہے تو کس لیے دیا ہے وہ؟ جی بھائی، تو یہ جو کانسیپٹ ہے دین کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا. آپ اس سے پہلے ایک بار جو آپ کا پچھلا کوشچن تھا اس کا سیم اوپینین آپ ایک بار جنید بھائی سے بھی ایک بار لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں انشاءاللہ اوکے. تو جنید بھائی، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کو رب کی ضرورت کیوں ہے؟ وائی وی نیڈ گاڈ ان آور لائف؟
دیکھیے مبارک بھائی، اس کا آنسر جو ہے کچھ اس طرح سا ہے کہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ لوگوں کو ایک طرح کا اسپریچول سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. ہیومن مائنڈ از ناٹ ایبسلیوٹ. ہیومنز آر جی ویک ان دیئر اون، کیا کہتے ہیں اسے، ہم ہیومنز جو ہیں بہت کمزور کریچرز ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک طرح کا اسپریچول سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ایک خدا کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک اس نے ہی ہمیں بنایا ہے، اور اینڈ دا قرآن پروف دس فیکٹ. تو میرے لیے صرف اتنا ہے کہ ہم ویک ہیں، اور ہمارے اسپریچول سپورٹ کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہونا چاہیے. اوکے. تو ہمیں پتا ہے کہ بائی نیچر انسان کو رب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ریلیجن ہے، ان الدین عند اللہ اسلام. تو دین کا کانسیپٹ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف میں دیا ہے؟ اس کی کیا بینیفٹس ہے ایک معاشرے کے لیے، ایک انڈیویجول لائف کے لیے؟ ہوتی آپ نے بہترین سوال ہے. ان شارٹ وائی وی نیڈ دین. ہاں ہاں، یہ سمجھ گیا میں آپ کی بات. دیکھیے ایک اس چیز کی آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کالج میں جی ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے. اس سسٹم جی وہ سسٹم جو ہے وہ وہاں کا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے دنیا کے اندر ہے، یہاں بھی ہمیں ایک سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ پراپر ہیومنس کے جی لیے ہو. اور ہیومنس کیا، اور جتنی جی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں ان سبھی کے لیے اس میں جسٹس سیم ہو، اس میں عدل اور انصاف ہو. تو اس لیے ہمیں دین کی ضرورت پڑتی ہے، بیکاز دین از اے سسٹم، از اے پراپر سسٹم، پولیٹیکل بھی، جی فائنینشیل بھی، اور بھی علم کے طور پر بھی کافی بہت بڑی چیز ہے دین. ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جیسی ہم نے آج کل بنا دی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے دین ہونا ہماری لائف میں، بیکاز دس از وے آف لائف. جی. تو ٹھیک، تو آپ نے اسلام کو بطور دین ایکسپلین کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم دین کا اور اسلام کا مطلب غلط لے چکے ہیں. تو بیسیکلی مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا وضاحت کر کے ہمارے آڈینس کو بتا دیں. ہاں، تو مذہب اور دین یہ بہت ہی زیادہ مختلف چیز ہے. مذہب میں جی جو احکام ہے اسلام کے، کہ 5 ٹائم کی نماز ہے، جی فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہیں، عصر میں 4 رکعت ہیں، یہ سب مذہبی اپروچ ہے، یہ سب مذہبی رسومات ہیں. دین میں کیا ہوتا ہے، دین میں جی پولیٹیکل سسٹم انکلوڈیڈ ہوتا ہے. اس چیز کے اندر پولیٹیکل سسٹم، کس طریقے سے پولیٹکس کام کرے گی یہاں پر، کس طریقے سے گورنمنٹ چلے گی، جی کس طریقے سے ٹریڈ ہوگا ہمارا، وہ جی ساری چیزیں ایک اندر آ جاتی ہے اس کے دین کے اندر. اور مذہب کے جی اندر صرف جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز کب ہوگی، یہ سب چیزیں جو ڈیسائیڈ ہوتی ہے، ان سب چیز مسئلے مسائل کا جو پراپر فارمولا ہے، جو ہم ایک چھوٹی سی بات ہیں، تو مسئلے مسائل ٹوٹلی یہ مذہب کا حصہ ہے. اور آل اوور دا مذہب کو انکلوڈ کر کے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، وہ سب کا سب ہمارا دین کا حصہ ہے. چاہے اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں کلچرل پرسپیکٹو سے ہو یا پھر کسی اور چیز سے، وہ سب کا پورا دین کا حصہ ہوگا، پورا سسٹم. اوکے. تو آپ نے رب کی ضرورت کیوں ہے یہ بھی بتا دیا، اور دین کی ضرورت کیوں ہے یہ بھی بتا دیا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں کا غلط مطلب لینے کی وجہ سے آج ہمارے مسلمان یا غیر مسلمان بھی اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے؟ جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ انڈرسٹینڈ اسلام. کیا اسلام کو سمجھنے کے لیے ان دو چیزوں کے ڈیفینیشن چینج ہو گئے؟ کیا یہ ایک ہرڈل نہیں ہے آپ کے نظریے سے؟ نہیں، ہرڈل تو ہے سر، بہت بڑا ہرڈل. جی. کیونکہ کس طرح ہرڈل ہے؟ تھوڑا ہم نے وضاحت کر کے بتا دیں. سر ہرڈل اس طریقے سے ہے کہ جب آپ دین کو دین سمجھنا چھوڑ دو گے نا، تو وہ سسٹم خراب ہو جائے گا.
جو میں نے ابھی پیچھے اسکول کا ایگزامپل دیا تھا, جب اس اسکول کے اندر جو اسکول کا سسٹم ہے نا, تو اب اس کو اسکول کا سسٹم نہ سمجھ کر اسے بریک کرنے لگو گے, اسکول بنک کرنے لگو گے, پیریڈس بنک کرنے لگو گے, تو وہ نقصان دہ آپ کے لیے ہی ہوتا ہے, بیکاز آپ کئی چیزیں سیکھ نہیں پاتے ہو, اور اوپر سے آپ آگے بھی نہیں بڑھ پاؤ گے کبھی بھی. آپ کبھی بھی کلاس بنک کر کر پاس نہیں ہو پاؤ گے یا اچھے گریڈ نہیں لے پاؤ گے. تو یہ نقصان جو ہے, نقصان ہمارے لیے ہی ہے, کسی اور کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم آج اپنے دین کو نہیں سمجھیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہی ہوگا, اور کسی بھی انسان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جیسی زندگی گزار رہے تھے ویسی ہی گزار رہے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا تھا, ہدایت دی تھی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دی تھی. اگر ہم اس کے باوجود, آپ کو اگر آنسر شیٹ ملی ہوئی ہے, کوشچن آنسر کے آنسر کہاں پر لگے ہوئے ہیں, کس جگہ کون سا آنسر آپ کو اگر پتہ لگ چکا ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ ان آنسرز کو نہ لکھ کے آئے, وہاں پر کچھ اور لکھ کے آئے پیپر میں, تو آپ فیل ہی ہوئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی ہمارے ہاتھوں میں دے دی, قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا اور گمراہی کا راستہ بتا دیا, پھر بھی ہم گمراہی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں زیادہ تر. تو یہ ہرڈل ہمارے لیے ہی کہ ہم اینڈ دا اینڈ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو پورا ہونا ہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے, تو وہ چیز کہیں نہ کہیں پوری ہو جائے گی. تو یہ ایک میرے خیال سے ایک پوائنٹ ہے. اوکے, تو اس میں جو ہے سب سے بڑا رول کس کا ہے کہ یہ اسلام کو بطور دین نہ سمجھ کر اسلام کو بطور مذہب سمجھ رہے ہیں ہم, کس کا بڑا رول ہے اس ڈیفینیشن چینج کرنے میں؟ اس میں جو رول ہے اسلام کی ڈیفینیشن چینج کرنے کے اندر, جو پہلا جو ذمہ دار ہے اس کا, وہ ہے ماں باپ, اور جو پچھلی جنریشن گزری, کیونکہ پہلا رول انہیں کا تھا, بیج انہوں نے لگانا تھا اسلام کا ہر بچے کے دماغ کے اندر, ہر بچوں کے ذہن کے اندر اسلام کا بیج انہوں نے ہی بونا تھا. اور دوسرا جو کمپلیٹ اس ٹائم پر ہمارا 50% یا 60% بھی کہیں تو وہ میرے خیال سے کوئی برا نہیں ہوگا, کہ جو ہمارا مولوی طبقہ ہے, جو علمی عالم لوگ ہیں ہمارے, ان کا بھی کہیں حد تک ان کا ہاتھ ہے. 60% ان کا بھی ہاتھ ہے, 40% ان کا بھی ہے. لیکن جو مین رول پلے کرتے ہیں وہ یہاں پر ماں باپ بھی کرتے ہیں, کیونکہ اگر ماں باپ صحیح نہیں ہوں گے, ماں باپ اگر بیچ نہیں بوئیں گے, تو آگے جا کر انہیں جو دنیا دکھنے والی ہے, جس طریقے سے دنیا ہے, تو وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے. جنید بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جیسے کہ مبارک بھائی, پھر سے آپ کا جو کوشچن ہے پھر سے بتائیں گے؟ جی, میرا کوشچن یہی تھا کہ جو دین اور اسلام جو ہے بطور دین نہ سمجھ کر ہم بطور مذہب سمجھ رہے ہیں, اس میں کس کا بڑا رول ہے ڈیفینیشن چینج کرنے میں؟ ہمارے جو بیت گئے ہیں, جو جا چکے ہیں علماء, جو بڑے بڑے تھے ہمارے بزرگ جو تھے, انہوں نے پہلی بات دین اور دنیا کو الگ کر دیا. انہوں نے دو چیزوں کو بانٹ دیا. تو مذہب کا بھی وہاں پر ایک مذہب کو صرف ہمارا اسلام جو ہے دوسرے مذہبوں سے الگ ہے, تو اسے صرف مذہب کہنا بھی میں سمجھتا ہوں اس کی توہین کرنا جیسا ہے. تو یہاں پر کس کی وجہ سے یہ ہوا, تو جو بیت گئے علماء ہمارے جو تھے, یہ انہیں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اوکے, تو فرمان بھائی آپ نے بیسیکلی ہدایت کا ذکر کیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہدایت جب انسان کو ملے گی تبھی وہ سمجھ پائے گا, اس سے پہلے وہ اپنے سینس کچھ بھی نہ لگائے, اپنی طرف سے کچھ بھی ایفرٹ ہی نہ لگائے؟ اور بیسیکلی ہدایت ہے کیا, اس کو بھی وضاحت کر دے. جی 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 ضرور. کیونکہ
جب تک ہدایت نہیں ملے گی نا، ہدایت کا مطلب ایکچوئل میں کوئی یہ نہیں ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے گی یا پھر زمین میں سے کچھ نکل کے آئے گا ہمارے دل کے اندر چلا جائے گا، یا اور جو دیگر ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے زیادہ تر، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ کو بتا دیا ہم نے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک ہدایت کر دی کہ 2 + 2 = 4. اب کوئی چاہے قبر سے نکل کے آگے آپ کو اگر یہ کہیں نا 2 + 2 = 5 ہوتا ہے تو آپ نہیں مانو گے اس چیز کو. بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے ہدایت. جی اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ قرآن کے تھرو دیتے ہیں، قرآن کے تھرو سمجھاتے ہیں ہمیں ایک ایک چیز کو، قرآن کے تھرو، حدیث کے تھرو، جی ہمارے نبی کی سنت کے تھرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اگر کاؤنٹر آرگیومنٹ آ رہا ہے، اگر کوئی چیز کاؤنٹر آ رہی ہے تو اس چیز کو ہم نے کس طریقے سے دیکھنا ہے، کس طریقے سے اس چیز پہ ایکٹ کرنا ہے، ری ایکٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ فلسفہ ہے اپنا ہدایت کا کہ کسی بات کی ہمیں پوری طریقے سے 100% جانکاری دے دی اور اس کے بعد وہ چیز بدل ہی نہیں سکتی، ایسی جانکاری دے دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد بتایا آخرت کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کر دی اس جی چیز کہ آخرت تمہارا مین مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اب اس کے باوجود اگر آپ دنیا کو مقصد بناتے ہو نا تو یہ آپ ہدایت کو جان بوجھ کر ٹھوک رہے ہو، ٹھوکر مار رہے ہو، بس چھوڑ رہے ہو جان بوجھ کے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہ ان لوگوں تک ہدایت آئی تھی، ان لوگوں کے پاس راستہ پتہ لگ گیا تھا انہیں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے اس چیز کے بارے میں. تو یہ ہے مین جو ہدایت کا کانسیپٹ ہے. اس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہمارے اندر داخل ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رات کو ہم سوئیں گے صبح کو ہمیں کچھ مل جائے گا جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں ہمارے اندر اتنی نالج آ جائے گی کہ ہم ہدایت پہ آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہدایت اسے ہی ملے گی جو ہماری راہ میں کوشش کرے. آپ اویئر ہو، آپ کانشیسلی آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ نے. تو یہ ہے کانسیپٹ. اوکے. تو آپ نے بتایا کہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، لیکن وہ جان کر اس کو ٹھکرا کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اگر جو لوگ وہ اللہ کے راستے میں اسٹرائف کریں گے ہم انہی کو ہدایت دیں گے، تو یہ والا کانسیپٹ کہاں پر فٹ ہوتا ہے بھائی؟ سر یہ کانسیپٹ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی. جب آپ جو میں 2 + 2 کا آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا، جب آپ کوشش کرو گے 2 + 2 = 5 کیا ہے جاننے کی، جو کوشچن مارک آگے لگا ہوا ہے اس چیز کو جان بوجھ کرو گے. آپ کوشش کرنے کے لیے کیا کرو گے، آپ ٹیچر کے پاس جاؤ گے. 2 + 2 کتنا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹا ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 2 + 2 = کتنا ہوتا ہے. آپ جا کے ٹیچر سے پوچھو گے تو ٹیچر نے آپ کو ہدایت کر دی کہ 4 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جی آپ بڑے ہوئے، آپ نے کئی جگہ اس چیز کو دیکھا امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کہ 2 + 2 4 ہی ہوتا ہے، کیونکہ 22 + 22 44 ہوتا ہے. آپ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپیرینس ہوا اس چیز کا کہ وہ چیز صحیح تھی بالکل جو میرے کو بتائی، آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس چیز کا. جی تو اسی طریقے سے جی یہی وہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ٹرائی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے بدلے میں، آپ کو بتا دیں گے. جب آپ مسجد میں جاؤ گے وہاں آپ دیکھو گے نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، آپ امیجن کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور آپ جا کے وہاں دیکھ رہے ہو لوگ کس طریقے سے پوسچر کر رہے ہیں، کب رکوع کر رہے ہیں، کب سجدہ کر رہے ہیں، آپ کو نام بھی نہیں پتا. آپ جا کے اس کو آپ ٹیچر سے جا کے پوچھو گے، یہ آپ اسٹرائیو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ یار میں نماز تو سیکھوں، نماز کا طریقہ تو سیکھوں. آپ نے ٹرائیو کری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان علماء کے ذریعے بتا دیا یا وہاں کے جو مفتی ہیں ان کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے. آپ نے ڈرائیو کری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیک میں ہدایت کر دی. اس کے بعد آپ کوئی آ کے آپ کو یہ کہے کہ بھائی پہلے رکوع نہیں ہوتا پہلے سجدہ ہوتا ہے، تو آپ کبھی کرو گے ہی نہیں. یہ ہدایت اس طریقے سے آپ کو ہدایت دی. جی جی. لیکن آج کے دور میں جو ہے
हमारे युद्ध को, हम तो जानते हैं कि बेसिकली अगर चेंज जो आना है तो वो तो युद्ध से ही आना है। तो हमारे युद्ध जी को जी। जो है, और अगर हम डीप में जाए तो क्या ऐसे कॉजेस हैं जो ये इस्लाम की जो हिदायत का रास्ता अल्लाह ताला ने बताया है, फिर भी हम इसको ठुकरा रहे हैं? क्या कॉज है इसका, वजह क्या है इसकी? इसकी कॉज बहुत है, कॉज एक्चुअली ना, कॉज तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ कि ओके। अबू जहल जो था ना, उसने जी एक बार वो लगा हुआ था, एक ग्रुप सर्कल में बात हो रही, तो उसने क्या कहा उनसे कि जी अगर मुझे मोहम्मद अब सजदा करते हुए नजर आया ना, तो मैं जाके उनकी क्या कहते हैं गर्दन ना वो कर दूंगा, गर्दन में पैर रख के गर्दन तोड़ दूंगा या रौंद दूंगा पैरों से। ये उन्होंने वहां कहा उस मजलिस में। उसके बाद एक दफा उन्हें नबी सलाम हमारे सजदा करते हुए नजर आए, तो वो इस इरादे से गया जी उनके पास गया कि मैं जी आज मोहम्मद की गर्दन रौंद दूंगा। और वो जैसे ही पास जाने लगे ना, उसके बाद उसी तरीके से वो वापस आने जी लगे। हदीस मफहूम बता रहा हूँ, उसी तरीके से पीछे को हटने लगा अबू जहल, और अपने हाथ से अपने चेहरे को ढकने लगा, और पीछे की तरफ इस तरीके से आ रहा था कि जैसे उसे कोई खींच रहा हो। तो यहाँ पर उसके बाद अबू जहल से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो इस इरादे से गए, तो उसने पता क्या जवाब दिया? उसने दिया कि मैंने देखा मोहम्मद और मेरे बीच में एक आग की दहकती हुई आग की खंदक आ गई है बीच में, और मैंने बड़े बड़े जी पर देखे बहुत सारे। तो उसके बाद नबी सलाम ने कहा कि अगर आज वो मेरे करीब आया था तो फरिश्ते उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देते। अबू जहल को साफ मौजा दिखा, स्पेशल स्पेशल मौजा, अब उसके बावजूद उसने गुमराही का रास्ता इख्तियार करे रखा। उसके बाद तो क्या होना चाहिए था कि भाई ये नबी है, कि क्या हो गया मेरे साथ, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज। लेकिन वही बात है, अल्लाह ताला ने जिस पर मोहर लगा दी है ना, वो कभी भी हिदायत की तरफ नहीं आएगा। उसमें ये तो था उन लोगों के लिए, मैं बता रहा था जिनको पता है दीन के बारे में ठीक ठाक, उसके बावजूद वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं, जिनके घर भी दीनदार हैं और बाकी चीजें भी। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे पर्सनली लोगों को, उनके जो वालिद है वो मौलाना है मस्जिद के, और बच्चा अय्याशियां करता है, बहुत ही, मैं बता नहीं सकता कैसी कैसी हरकतें करता है वो। तो जिसके घर में दीन है उस तक दीन नहीं पहुंच रहा, इससे बड़ी इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? इतने ज्यादा करप्ट हो चुके हैं हम, इतने ज्यादा करप्ट हो चुके हैं कि हमारा कि अब जो फैसला हो रहा है ना, अब फैसला अल्लाह के हाथ में हो रहा है ज्यादातर। अल्लाह ताला जिसको चाह रहे हैं हिदायत दे रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले हमारे सहाबा के दौर में औलाद दर औलाद लोग ठीक हो रहे थे, अच्छे हो रहे थे, और क्या कहते हैं, सहाबा के बेटे जो थे वो भी मुसलमान ही थे और ठीक ठाक अमल उनका बेहतरीन था। सहाबा किराम के बेटे, ताबईन के बेटे, तबा ताबईन के बेटे। लेकिन अब जो है, अब बदतर तर बदतर, बिल्कुल इस तरीके से। क्योंकि उस टाइम पे फितने कम थे, आज के टाइम पे फितने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपके पास ऐसे टूल हैं आज हर तरफ कि आप गुमराह, एक सेकंड में गुमराह और एक सेकंड पे हिदायत कर ऐसे। एक ही चीज की बात बता रहा हूँ मैं, मोबाइल की बात आपको बता दूं। मोबाइल से अगर आप फास्ट चीजें और बेकार चीजें देखेंगे तो आप उसी तरफ माइल हो जाएंगे, इल्ला ये कि अल्लाह ताला का आप पे करम। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। जी। तो आपने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने दिलों के ऊपर मोहर लगा देता है। तो ये क्या इंसान की अपनी करतूतों की वजह से ये होता है कि अल्लाह ताला दिल पर मोहर लगा देते हैं, या फिर अल्लाह ताला जिसको चुनते हैं, या ऐसे ही अल्लाह ताला तो बेइंसाफी तो ना इंसाफी तो नहीं कर सकते, वो तो अल आदिल है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? जी अल आदिल तो है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से बड़ा कोई आदिल नहीं। और जी अल्लाह ताला खुद ही मोहर लगाता है। जब मोहर क्या, आप ये कह लो, अल्लाह ताला उसे मशगूल कर देते हैं उन सब चीजों में
کہ وہ پھر ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر کیا کہتے ہیں اب اگر یہ چاہیں بھی نا ہدایت پہ آنا تو بھی یہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جی چاہتے ہیں کہ ان سے بے رخی اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عادل ہے, بہت زیادہ عادل. آپ توبہ کر لو اسی وقت ساری گیم پلٹ جائے گی. لیکن آپ اپنی سرکشی میں لگے ہوئے ہو, آپ دیکھ نہیں رہے ہو, پھر بھی آپ لگے ہوئے ہو, آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کتنی سازشیں چل رہی ہیں آپ کے خلاف. اب تو یہ نوبت آ رہی ہے لوگ اسلام کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں. میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا, کیونکہ مولوی صاحب انہیں یہ چیز ایکسپلین نہیں کر پائے کہ جو اگر میں رام کا نام پکاروں یا کسی اور خدا کا نام پکاروں تو مجھے کیا دقت ہے. تو شرک کو ڈیفائن نہیں کرتا, شرک کو ڈیفائن نہیں کرتا, ڈیفائن نہیں کرتا صحیح طریقے سے ان کے ساتھ. اس وجہ سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. مطلب کتنی بڑی چیز ہے, جس چیز کے خلاف ہمارا دین آیا, شرک کے خلاف ہمارا دین آیا, اس کو جو ہمارے علماء ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, بیکاز انہوں نے مذہب کو دین میں سے الگ کر دیا اور مذہب لے لیا, دین کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ وجہ ہے جو مجھے لگتی ہے کہ ہم نے صرف مذہب کو لے لیا اپنے لیے اور دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. دین ہے کیا کسی کو پتہ ہی نہیں. آج اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو دین ایز اے دھرم پریزنٹ ہوتا ہے, ایز اے ریلیجن پریزنٹ ہوتا ہے. کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک سسٹم ہے پوری طریقے سے. تو یہ ایک چیز مجھے لگتی ہے. جی, یہ تو بہت ہی بڑی پرابلم ہے کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے یہ خود اسلام کے جو ارکان ہیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسی تو میرے پاس بھی ایک ایگزامپل ہے. ایک تو حافظ صاحب تھے کہ ان سے کسی ایتھسٹ نے یا کوئی غیر مسلم نے سوال کر لیا کہ ہو کریٹڈ گاڈ, ہو کریٹڈ اللہ, لیکن وہ بغیر باوجود کہ وہ حافظ صاحب تھے بس اتنا ایکسپلین نہیں کر پائے کہ اصل میں فلسفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا, کریشن کا فلسفہ کیا ہے, یہ ایکسپلین نہیں کر پائے. اتنی گری ہوئی ان کی سائیکالوجی بن چکی ہے, وہ بس ایک دم بلائنڈ فالوئنگ میں لگ چکے ہیں. اپنی طرح سے کوئی تحقیق نہیں کرتے, کوئی سوچتے کرتے نہیں ہیں. کس طرح سے یہ ریپرزینٹ کریں گے اسلام کو, جو کہ ایک دین ہے جو ایک سارے گلوب کے اوپر پریویل کرنے آیا تھا. ہم نے اتنے سارے کازز اور پرابلم ڈسکس کر لیے, یہ نہیں فالو کرنے پر اس کے جو مین پرابلمز نقصانات کیا ہے تھوڑے سے آپ وضاحت کر کے بتا دیں, تھوڑے سے ہی بتا دیں ہماری یوتھ کو, تاکہ پتہ چل جائے, ایک وارننگ کے بطور ایک وارننگ دے دیں آپ ان کو, فالو نہ کرنے پر کیا ہو سکتا ہے. وارننگ لوگ سمجھتے ہی تو نہیں ہے. وارننگ تو انہیں میں دے دوں. تو میں تمہیں ایک حدیث دکھاتا ہوں, وہ میں نے آج ہی پڑھ رہا تھا. تو حدیث ہے اس طریقے سے, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تم کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں. آپ سوچیے, دجال کا فتنہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اور ہمارے نبی کو ہر نبی نے اپنی قوم کو فتنے سے ڈرایا. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا فتنہ ہے. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا کہ جی ضرور بتائیں, وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک. کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو پھر اپنی نماز اس لیے لمبی کرے کہ کوئی آدمی اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہو. یہ دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ دجال سے بڑا فتنہ ہے ہمارے پاس, ہمارے گھروں میں, ہماری مسجدوں میں. وہ کیا ہے کہ آپ اپنی نماز کو اس لیے لمبی کر رہے ہیں کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے آپ کو.
آپ کانشیس ہے اس چیز سے کہ میرے کو کوئی دیکھ رہا ہے. کوئی کیا, اللہ کے سوا آپ کو سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں آپ کو, اس چیز سے آپ کانشیس ہو تو کتنی بڑی چیز ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ دجال سے بڑا فتنہ ہماری مسجدوں میں بیٹھا ہے. ہم نماز اس لیے لمبی کر رہے ہیں اپنی دکھانے کے لیے لوگوں کو, تو دیٹس اے پرابلم. کتنی بڑی چیز ہے یہ. لیکن وہی تو ہے نا کہ اب یہ حدیث میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی, کیونکہ علم ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہم دنیا کے علم میں مشغول ہیں, دین کا ہم علم لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے, ہم اسٹرائیو بھی نہیں کرتے تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ ایک پرابلم ہے. اور اوپر سے جہنم کا تو بس کیا ہی کہنا. قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی, اور ہر حمل اٹھائے ہوئے جو ماں ہوگی وہ اپنا حمل گراتی ہے. اور ہم لوگ کیسے ہوں گے جیسے ہمارے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی ہے, اس طریقے سے وہاں پر وہ ہوگا, اتنا سخت عذاب ہونے والا. لیکن ہم نے کوئی وہی نہیں دیا. اور قیامت کے دن کا ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ہوگا قیامت والے دن, وہ اتنا زیادہ رسوا ہوا ہوگا کہ وہ پکار اٹھے گا, تیز کی چلائے گا, یا رب, اے میرے رب, مجھے جہنم میں بھیج دے. یہ میرے لیے کہیں آسان ہوگا جو رسوائی مجھے اب جھیلنی پڑ رہی. یعنی دیکھیے دوزخ کا عذاب کتنا سخت ہے. وہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے, کیونکہ یہ جو میرے گناہ نکل کے آ رہے ہیں سامنے, لوگوں کے سامنے میرے گناہ پتہ لگ رہے ہیں, مجھ کو میرے گناہ ایسے گناہ کیے میں نے کہ مجھ کو شرم آ رہی ہے کہ میں کیا کرتا رہا. قیامت والے دن آپ کی زبان کہے گی کہ آپ کیا کہتے ہیں غیبت کرا کرتے تھے فلاں شخص. آپ کے ہاتھ کہیں گے کہ اللہ اس نے میرا استعمال کر یہ فلاں گناہ کرا. آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. اب امیجن کریں کہ آپ سڈنلی آپ کے سارے پورا شریر بولنے لگے, اللہ اس چیز سے اس نے میرا یہ گناہ کیا ہے, اس چیز کا استعمال کر کے اس نے یہ گناہ کیا ہے. اب سوچیے نا, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے. اس دن اس کے رب نے انہیں یہ کرنے کا حکم دیا ہوگا کہ آپ کی ہر ایک چیز A to Z اللہ تعالیٰ کو بتائے گی کہ آپ کیا کارنامے کرتے ہیں, اور آپ شرمندہ نہیں ہوئیں گے پھر. اور اسی حدیث میں جو میں نے ابھی پیچھے بتائی کہ اس بندے کو اتنی شرم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا مجھے جہنم میں پھینک دو. بعد میں پھر وہ ہمارے نبی نے بتایا کہ اس شخص کو پتا ہوگا کہ دوزخ کا عذاب کتنا سخت ہے, اس کے باوجود وہ یہ سب کرے. ہم نے ایسے ہی لے لیا نارمل, لیکن ہم بالکل بھی سوچتے نہیں ہیں. اوکے, جزاک اللہ خیر فرمان بھائی, آپ نے بہت ہی وضاحت سے سارے ٹاپک پرابلمس کو ایڈریس کیا ہے. تو اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ہدایت بطور نعمت پہلے ہی دی ہوئے ہے. یہ ہمیں قرآن پاک کی اس ورس سے پتہ چلتا ہے جو فرمان بھائی نے اس پوڈ کاسٹ میں اس سے پہلے سنایا تھا کہ ہم نے ہدایت دی تھی لیکن وہ جان مجھ کر ٹھکرا کر اور گمراہی کا راستہ چن لیا. تو میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یوتھ جو ہے یہ چینج میکرز ہیں, ان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے ہیومن کریٹ کیا ہے, اور ایز اے ہیومن ہمیں اس ارتھ پر کیسے سکسیسفلی رہنا ہے اس کا ہمیں ایک مینول بھی دیا ہوا ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم اس دنیا میں سکسیسفلی لائف گزار سکیں گے, اور جو اصل ہمارا گھر ہے جو آخرت ہے وہاں پر بھی ہم کامیاب ہوں گے, اور ایٹرنل ہیپینس, ایٹرنل ریوارڈ, ایٹرنل جوائے, یہ سب کچھ ہمیں ملے گا. تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو, اور فرمان بھائی سے کنکلوژن چاہوں گا. جزاک اللہ خیر. تو مبارک بھائی, مطلب بہت اچھا لگا آپ نے اس نیکسٹ سیریز کو ہم نے اسٹارٹ کیا, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کی سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, اور کافی سارے ٹاپکس ہیں اس میں جو ابھی کور
ساتھ میں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو مینول والی بات آپ نے بتائی کہ مینول اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے. کبھی بھی دیکھ لیں آپ کوئی نیا فون خرید لیں یا گاڑی خرید لیں یا ٹی وی خرید لیں, آپ جب بھی خریدیں گے اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے 10 پنوں کی, 5 پنوں کی, 2 پنوں کی, وہ اٹس کالڈ اے مینول. وہ مینول ہے اس چیز جو مشین ہے اس چیز کے بارے میں اے ٹو زیڈ جو چیز ہے وہ اس میں لکھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن جو ہے ہمارا ہیومن کا مینول ہے, ہیومن سائیکولوجی پوری کی پوری اس کے اندر بستی ہے اسلامک قرآن کے اندر اسلامک پرسپیکٹو سے, اور کافی ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو مین کنکلوژن یہی ہے کہ آپ مینول پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ حدیث پڑھیں, آپ کوشش کریں ہر چیز کے بارے میں جاننے کی, اسلام کے بارے میں, اسلام کو تفصیل طریقے سے جاننے کی کوشش کریں, اور فائنڈ کریں, ٹرائیو کریں اللہ تعالیٰ کے نام سے. جو ہمارا آج کا جو مین چیز تھی جو بات کری تھی ہمارا بہن کے ٹرائیو, آپ کو ٹرائی کرنی پڑے گی, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی راہ میں. آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملنے والا, آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں آپ کے سپنے میں کوئی چیز ایسی نہیں آنے والی جس کی وجہ سے آپ اگلے دن سے ہدایت میں آ جاؤ گے, یا کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہونے کا آپ انتظار کرو گے جس کی وجہ سے آپ اس پہ آؤ گے جیسے باقی لوگ آئے ہیں زیادہ تر. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اس کے ہونے سے پہلے, کچھ آپ کے ساتھ برا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہوئی ہے. آپ اس چیز کو سمجھے جو ملی, جس کو نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے نا وہ اکثر کیا کہتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا. تو اس چیز کو ان چیزوں سے ایک بہترین لرنر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ غلطی کر رہے ہیں ان لوگوں سے آپ کو انسپریشن لینی چاہیے. بس یہی کنکلوژن ہے کہ آپ ٹرائی کریں, آپ کوشش کریں دین کو سمجھنے کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رائے آسان کرے. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں آپ سے پھر اگلی سیریز میں. اوکے, بارک اللہ.